بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 آدمی ان قبروں میں مدفون ہیں ان پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی ایسے گناہ کی وجہ سے یہ عذاب نہیں ہو رہا جس کا معاملہ بہت مشکل ہوتا، یعنی جس سے بچنا دشوار ہوتا، بلکہ یہ دونوں اپنے ایسے گناہ کی پاداش میں عذاب دیے جا رہے ہیں جس سے بچنا کچھ مشکل نہ تھا۔ ان میں سے ایک کا گناہ تو یہ تھا کہ وہ پیشاب کی گندگی سے بچاؤ یا پاک رہنے کی کوشش اور فکر نہیں کرتا تھا، اور دوسرے کا گناہ یہ تھا کہ چغلیاں لگاتا پھرتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک تر شاخ لی اور اس کو بیچ سے چیر کر 2 ٹکڑے کیا، پھر دونوں کی قبر پر ایک ایک ٹکڑا لگا دیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ نے کس مقصد سے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امید ہے کہ جس وقت تک شاخ کے یہ ٹکڑے بالکل خشک نہ ہو جائیں ان دونوں کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کر دی جائے۔ حدیث میں جو یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک تر شاخ منگوائی اور بیچ میں سے اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا ان دونوں قبروں پر لگا دیا اور فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جب تک ان ٹکڑوں میں کچھ تری رہے گی اس وقت تک کے لیے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ صحیح مسلم کے آخر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں بھی 2 قبروں کے عذاب کا ذکر ہے اور وہ دوسرا واقعہ ہے۔ وہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا، جاؤ ان درختوں میں سے 2 شاخیں کاٹ کے فلاں جگہ ڈالاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہاں 2 قبریں ہیں جن پر عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے تخفیف عذاب کی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنی بات قبول فرمائی کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی رہے گی۔ بہرحال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے یہ بات ہمیں صراحتاً معلوم ہو گئی کہ ہری شاخوں کو یا ان کی تری کو عذاب کی تخفیف میں کوئی دخل نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات فرمائی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہم اتنی مدت کے لیے عذاب میں تخفیف کر دیں گے۔ پس اصل چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بنا پر ایک محدود مدت کے لیے تخفیف کا فیصلہ تھا۔ اے اللہ، ہم نے آج احادیث مبارکہ سے دین کا جو علم حاصل کیا ہے اس پر صحیح انداز سے عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔